بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید آئی ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو جاؤ اور ان کی اچھی خدمت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی افضل ہے۔ اور یہ واقعہ عام طور سے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ ان سے ملنے اور ان کی دعا لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے جس میں محنت و مشقت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آمادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لینا پسند نہیں کرتے جو اس کے لیے مشکل ہو، بلکہ معمولی سی خدمت سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک حدیث کی روح سے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب میں حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص ذلیل ہو جو اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اس کے لیے جنت کمانا کچھ مشکل کام نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کر کے بڑی آسانی سے جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن جس شخص نے اس بات کی بھی بالکل پرواہ نہیں کی وہ ذلیل ہونے کے لائق ہے۔
والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا حق زیادہ رکھا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اس حدیث کی بنا پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر تکلیف ماں اٹھاتی ہے باپ اتنی نہیں اٹھاتا۔ ماں کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا ہے۔ دوسرے، ماں کو باپ کے مقابلے میں عموماً خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو زیادہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یوں تو والدین کی خدمت ہر حالت میں انسان کے بنیادی فرائض میں سے ہے، لیکن خاص طور پر جب وہ ضعیف اور بوڑھے ہو جائیں تو قرآن و حدیث میں ان کی خدمت اور دلداری پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت کی بات کہو، اور ان پر رحم کے سبب ان کے آگے اپنے آپ کو پست رکھو، اور یہ کہو کہ پروردگار ان پر رحم کیجیے جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا تھا۔ بڑھاپے میں والدین کی خدمت پر اس لیے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ عموماً وہ اس حالت میں اولاد کو کوئی جسمانی یا مالی فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں رہتے، اس لیے بعض خود غرض لوگ ایسے وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نیز بڑھاپے میں بعض اوقات ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی باتیں ناگوار ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے توجہ دلائی کہ ایسے موقع پر خیال کرو کہ تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہاری خاطر زیادہ محنت اٹھائی ہے اور تمہاری نہ جانے کتنی ناز برداریاں کی ہیں، لہذا اب تمہارا فرض ہے کہ ان کے ناز اٹھاؤ اور ان کی ناگوار باتوں پر صبر کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے دو۔ بعض مرتبہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے غافل رہتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہ کی اور اب یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس لیے ان کی زندگی ہی میں اس دولت کی قدر پہچاننی چاہیے۔ تاہم والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ بالکل بند نہیں ہوتا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی رہ گیا ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، اور جن رشتوں کا تعلق ان ہی سے ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرما دیے جن پر ساری عمر عمل کیا جا سکتا ہے۔